الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للمنافقين. وصلي على جميع الأنبياء والمرسلين خصوصا على سيدنا ومولانا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. آپ کی خدمت میں سورہ کوثر کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. آپ یقیناً تھکے ہوئے ہیں. بسم اللہ بسم اللہ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری بر محمد وآل محمد بلند تر صلوات. اللہم صل علی محمد وآل محمد. زیادہ زحمت نہیں دوں گا بسم اللہ. مگر جتنے دقیقے آپ کی خدمت میں رہوں تو پھر سماعت ایسے فرمائیں جیسے جشن ہے. بسم اللہ. یہ جشن خوشی کا سما ہے تو چہروں سے خوشی عیاں ہونی چاہیے. ماشاءاللہ. چونکہ آپ خوش قسمت ترین انسان ہیں، وہ قوم ہے کہ جن کو رہبر اور ہادی ایسے ملے کہ جن کی آپ شہادت بھی منا سکتے ہیں، ولادت بھی منا سکتے ماشاءاللہ. ہیں. باقی لوگ اپنے رہبروں کی، اپنے بڑوں کی جشن نہیں منا سکتے، چونکہ ولادت وہ مناتا ہے جن کی ولدیت کا پتہ ہو، جن کے بزرگان پہلے سے ہی مشرک اور کافر ٹھہرے ہوں، ان کا کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے. واحد ہمارے رہبر ہیں کہ جو جب بھی اس دنیا سے آئے تو اس حالت میں آئے کہ سارا سجدے میں تھا، شہادت کی انگلی بلند کر کے فرمایا اشہد واللہ الہ الا اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نعرہ حیدری. یہ افتخار فقط ہم شیعوں کو حاصل ہے کہ جو اللہ نے ان کو ایسا پاک و پاکیزہ اور ایسا علم عطا کر کے اس دنیا کے اندر بھیجا کہ نہ انہیں کسی سے علم حاصل کرنے کی ضرورت، نہ انہیں کسی کے آگے تلمیذ زانو ٹیکنے کی ضرورت محسوس ہوئی. اللہ نے اپنے علم سے ان ہستیوں کو نوازا. بے شک. آج ہم یہ مہینہ شعبان کا مہینہ ہے. 2 مہینے ایسے ہیں، ایک شعبان کا مہینہ ایسا ہے جس میں کوئی شہادت نہیں، یعنی اللہ کو اپنے حسین سے اتنی محبت
2 مہینے جس میں امام حسین کی ولادت ہے اس میں شہادت کوئی نہیں، اور محرم جس میں امام حسین کی شہادت ہے اس میں ولادت کوئی نہیں۔ یعنی اللہ نے ایسا نظام بنایا کہ امام حسین کی خوشی میں کوئی غمی نہ آنے پائے اور ان کی شہادت میں کوئی خوشی نہ آنے پائے۔ ایسا بندوبست اللہ تبارک و تعالی نے کیا۔ یہ وہ اللہ کی ہستیاں ہیں کہ جن کو گرانے کی، جن کو مٹانے کی، جن کا ذکر ختم کرنے کی بڑی کوشش کی گئی۔ آپ دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام کی قبر اطہر پر ہل چلائے گئے، زائرین کے عذاب بانٹے گئے، خانوادہ رسول کو اسیر کر لیا گیا، ان کے خزانے ختم ہو گئے، ان کے تخت ٹوٹ گئے، ان کی کرسیاں ختم ہو گئی، ان کے خزانے جو اہل بیت کے خلاف لگائے گئے وہ خزانے ختم ہو گئے، ان کے بادشاہ اپنی اپنی قبروں میں جہنم کے اندر چلے گئے۔ یزید کے دربار میں کھڑے ہو کے جناب سیدہ عالیہ نے یہ کہا تھا، اے یزید تو جو مکر کرنا چاہتا ہے کر لے، تو جو ظلم ستم ڈانا چاہتا ہے ڈالے، لیکن ہمارے ذکر کو تو ختم نہیں کر سکتا۔ آج دنیا دیکھ لے، حسین کل بھی زندہ باد تھا، حسین آج بھی زندہ باد دیکھیں آج پوری کائنات کے اندر ذکر سید الشہداء ہو رہا ہے، چونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے، فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم میرے ذکر کو باقی رکھو میں تمہارے ذکر کو باقی رکھوں گا۔ اور جیسا ذکر خدا سید الشہداء نے باقی رکھا ایسا کوئی ذکر خدا کر نہ سکا، اور اللہ نے جیسا ذکر حسین کو باقی رکھا، چونکہ اللہ نے یہ جو حکم دیا اپنے بندے کو کہ تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا، بندہ ذکر کرے گا محدود طریقے میں، چونکہ بالآخر بندہ ہے، ذکر الہی ہوگا زمین کے اوپر، مگر اللہ نے کہا کہ میں تجھے یہ جو ذکر کرنے کا حکم دے رہا ہوں، یہ حکم میں اس وجہ سے نہیں دے رہا کہ تیرے ذکر کرنے سے میری خدائی میں کوئی بڑائی آ جائے گی، یا تیرے ذکر نہ کرنے سے میری خدائی میں کوئی کمی آ جائے گی، نہ ایسا نہیں ہے، بلکہ حکم اس لیے دے رہا ہوں کہ اگر تو میرا ذاکر بنے گا تو میں تیرا ذاکر بن جاؤں گا۔ فائدہ اس میں تیرا ہے کہ تو دنیا میں میرا ذاکر بنے گا، لیکن میں اللہ فقط دنیا تک محدود نہیں ہوں، میں خداوند عالم کائنات کے ذرے ذرے میں ہوں، تو میرا ذاکر بن، میں کائنات کے ذرے ذرے کو تیرا ذاکر بنا دوں۔ اور آج دیکھ لیں، ہندو دیکھ لیں، عیسائی دیکھ لیں، بدھ مت دیکھ لیں، تمام ادیان دیکھ لیں، تمام مذہب دیکھ لیں، جو غیرت مند انسان ہے وہ سید الشہداء کا ذکر کرتا ہے۔ یہ چونکہ امام حسین علیہ السلام جو نکلے تھے، یہ کوئی جیسا کہ گمراہ کیا جاتا ہے بہت سارے مسلمانوں کو، یہ کوئی تخت و تاج کی لڑائی نہیں تھی، یہ کوئی 2 شہزادوں کی لڑائی نہیں تھی، یہ حکومت کے لیے جنگ نہیں تھی، بلکہ یہ 2 نظریوں کی جنگ تھی۔ یزید چاہتا تھا لا الہ الا اللہ مٹ جائے، یزید چاہتا تھا کہ محمد رسول اللہ شام کے محلوں کے اندر دفن ہو جائے، امام حسین چاہتے تھے لا الہ الا اللہ باقی رہے، امام حسین چاہتے تھے محمد رسول اللہ تا قیامت باقی رہے، یزید یہ چاہتا تھا کہ تلاوت قرآن ختم ہو جائے، امام حسین چاہتے تھے کہ قرآن تا قیامت تک باقی رہے، یزید یہ چاہتا تھا کہ جو ہے وہ ذکر الہی ختم ہو جائے، مگر امام حسین یہ چاہتے تھے
کہ ذکر الہی باقی رہے. یہ دو نظریوں کی جنگ تھی. ایک نظریہ قرآن کو ختم کرنا چاہتا تھا, دوسرا نظریہ قرآن کو باقی رکھنا چاہتا تھا. ایک نظریہ محمد اور رسول اللہ کو ختم کرنا چاہتا تھا, دوسرا نظریہ محمد اور رسول اللہ کو باقی رکھنا چاہتا تھا. ایک نظریہ قرآن کی تلاوت کو ختم کرنا چاہتا تھا, دوسرا نظریہ قرآن کی تلاوت کو باقی رکھنا چاہتا تھا. اب مسلمانوں یہ نہ سوال کرنا کہ قتل کون ہوا, قتل کس نے کیا, اسیر کون ہو گیا, اسیر کس نے کیا, گلا کس کا کٹ گیا, گلا کس نے کاٹ دیا. جاؤ, یہ نظریہ جیتتا ہے اور نظریہ ہارتا ہے. ذرا اپنی اپنی مسجدوں میں دیکھو کہ آج بھی اگر اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ کی صدائیں بلند ہے, قرآن مجید کی تلاوتیں ہو رہی ہیں, تو حسین جیت گئے, یزید ہار گیا. اگر آج بھی لا الہ الا اللہ کی صدائیں بلند ہیں تو وہ سید الشہداء امام حسین کی وجہ سے. آج بھی قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے تو وہ سید الشہداء کی وجہ سے. آج اگر بہن بہن ہے تو امام حسین کی وجہ سے. آج اگر ماں ماں ہے تو امام حسین کی وجہ سے. اگر آج بیٹی بیٹی ہے تو یہ امام حسین کی وجہ سے. چونکہ یہ جو لوگ دشمنان اہل اسلام اور دشمنان اہل بیت تھے, یہ کرنا کیا چاہتے تھے, یہ اسلام کو ختم کرنا چاہتے تھے. شام کے محل سے یہ آواز آئی تھی, العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ, نقل کفر نقاشر, کہ اس کے محل سے یہ آواز آئی تھی کہ کوئی وحی نازل نہیں ہوئی تھی, کوئی وحی نازل نہیں ہوئی, کوئی جو ہے وہ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی نہیں تھے. نعوذ باللہ, یہ جو ہے وہ بنی ہاشم کا ایک ڈھونگ تھا جو انہوں نے رچایا. یہ ان کا مقصد تھا. محارم کے ساتھ جو ہے بدکاری جائز کر دی گئی, بدھ کو جمعہ پڑھا دیا گیا. ایسا ہوا یا نہیں ہوا؟ بدھ کو جمعہ پڑھا دیا گیا, اور جب انہوں نے دیکھا کہ بدھ کو میں نے جمعہ پڑھا دیا ہے اور کوئی مسلمان بات نہیں کر رہا, کوئی مسلمان بول نہیں رہا ہے, تو تب کیا ہوا؟ جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ختم ہو جائے. مولا علی نے فرمایا تھا آخری اپنی وصیت میں اپنے دونوں بیٹوں کو, امام حسن اور امام حسین کو, یہ فرماتے ہوئے, اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ترک کر دو گے, تمہارے اوپر ایسے ظالم اللہ مسلط کرنے کا حکمران, گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرو گے لیکن اللہ قبول نہیں کرے گا. پھر یزید جیسا پلیت مسلمانوں کے اوپر مسلط ہو گئے. انہوں نے خانہ کعبہ کے اندر لبیک یا اللہ کے اوپر پابندی لگا دی, اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک, اس کے اوپر پابندی لگا دی گئی. مگر خدا کی قسم, لبیک اللہم لبیک تو ایک جگہ پر ہوتا ہے نا, خانہ کعبہ کے اندر حج کے دوران, لیکن لبیک یا حسین ہر جگہ ہوتا ہے. لبیک یا حسین ہر جگہ ہوتا ہے. لبیک یا حسین عراق میں بھی ہوتا ہے, لبیک یا حسین شام میں بھی ہوتا ہے, لبیک یا حسین پاکستان میں بھی ہوتا ہے, لبیک یا حسین ہندوستان میں بھی ہوتا ہے, لبیک یا حسین دنیا کے کونے کونے میں ہوتا ہے. یہ کل یہ کہتے ہیں کہ امام حسین نے حاصل کیا کیا, امام حسین نے قیام کیوں کیا, امام حسین نے قیام سے حاصل یہ کیا. یہ کل اتنے طاقتور ہو گئے تھے کہ یہ اللہم لبیک کے اوپر انہوں نے پابندی لگا تھی. امام حسین نے قیام کر کے یہ حاصل کیا کہ آج پوری دنیا کے اندر کوئی بھی لبیک یا حسین پہ پابندی نہیں لگا سکتا. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا زینب, لبیک یا زینب, لبیک یا زینب, لبیک یا زینب, لبیک یا علی, لبیک یا علی, لبیک یا علی, لبیک یا علی, لبیک یا مہدی, لبیک یا مہدی, لبیک یا مہدی, لبیک یا بلند صلوات, اللہم صلی علی محمد. آج جس شہزادے کے لیے ہم بیٹھے ہیں, جس کی ولادت باسعادت, جن کا نام نامی علی اکبر, میں اس ہستی کے کیا فضائل بیان کروں. علی کسے کہتے ہیں؟ علی کہتے ہیں بڑے کو, علی کہتے ہیں برتر کو, علی کہتے ہیں اعلیٰ کو, علی کہتے ہیں عرفہ کو, علی کہتے ہیں اولا کو, علی کہتے ہیں مولا کو. اور اکبر
اکبر جس سے بڑا کوئی نہ ہو، جو ایک ہی وقت میں علی بھی ہو اور اکبر بھی ہو، میں اس کے فضائل کیا بیان کروں؟ جو ایک ہی وقت میں علی بھی ہے اور ایک ہی وقت میں اکبر بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شہزادے کو اپنے نبی کی شبیہ بنا کر بھیجا، اور امام حسین نے جب اس شہزادے کو کربلا کے اندر بھیجا تھا جنگ کے لیے، ایک لفظ مولا نے یہ کہا تھا، اے پروردگار تیری بارگاہ میں اس جوان کو بھیج رہا ہوں جو خلقن و خلقن سیرتن و صورتن، جو گفتار میں، جو رفتار میں، جو شکل میں، جو صورت میں، جو اخلاق میں تیرے نبی جیسا ہے۔ ہمیں جب یہ اشتیاق ہوتا تھا کہ تیرے نبی کو دیکھ لے، ہم علی اکبر کو دیکھتے، خدا کی قسم وہ جوان کہ جس کی شکل بھی محمد مصطفیٰ جیسے، جس کے اخلاق بھی محمد مصطفیٰ جیسے، جو صفات مصطفیٰ میں پائی جاتی تھی وہی جناب علی اکبر میں پائی جاتی تھی۔ اللہ نے پوری شبیہ بنایا تھا علی اکبر کو محمد مصطفیٰ کی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا تھا اپنے حبیب کو جہاد کرنے کا۔ اللہ نے آسمان سے سیف اتاری، تلوار اتاری، اللہ اپنے حبیب کی جنگ دیکھنا چاہتا تھا، لیکن اللہ کو علم بلا ہوا، یہ مرحلہ ٹلا اور یہ موقع آیا کربلا کے اندر۔ یہی وجہ کہ امام حسین نے جہاد کا حکم دیا جناب علی اکبر کو، چونکہ امام حسین جانتے تھے کہ اللہ اپنے حبیب کی جنگ دیکھنا چاہتا ہے۔ آج کے میدان میں علی اکبر نہیں جا رہے، محمد مصطفیٰ جا رہے۔ آج میدان میں چونکہ امام حسین جانتے تھے کہ اللہ اپنے حبیب کی جنگ دیکھنا چاہتا ہے، ادھر سے اللہ دیکھ رہا تھا، ادھر سے حسین دیکھ رہے تھے۔ چونکہ اللہ کی مرضی حسین کی مرضی ہے اور حسین کی مرضی اللہ کی مرضی ہے۔ اس شہزادے کو اللہ نے اپنے نبی کی شبیہ بنایا، اور یہی وجہ ہے کہ اس شہزادے کو اللہ نے اپنے نبی کی شبیہ اس طرح بنایا کہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے جہاں کہیں بھی آپ کا قافلہ رکتا تھا، آپ کا ایک مؤذن تھا ابن مسعود، وہ کیا کیا کرتا تھا؟ اذان دیا کرتا تھا۔ وہ اذان دیتا تھا ہر جگہ، مگر صبح عاشور سید الشہداء نے جناب علی اکبر کو حکم دیا اذان دینے کا۔ کیوں؟ چونکہ امام حسین جانتے تھے کہ یہ اذان جائے گی تا قیام قیامت تک، تاکہ یہ اذان جوان رہے۔ اس اذان کو جوانی بخشی ہے حضرت علی اکبر نے۔ اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے، خداوند عالم کی کائنات کا مرکز پنج تن پاک ہے، ایسا ہے نہیں یا نہیں؟ آپ حدیث کے ساتھ پڑھتے ہیں انما خلقت السماء مبنیۃ ولا ارض مدحیہ ولا قمر منیر ولا شمس مضیہ ولا فلک یدور ولا بحر یجری الا فی محبت هؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء۔ کہ اے جبرائیل، اے آسمان کے رہنے والوں، میں نے اس بحر و بر کو، ان ساری چیزوں کو، اس پوری کائنات کو اگر خلق کیا ہے تو ان پنج تن کے صدقے میں۔ کائنات کا محور ہے پنج تن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علی اکبر کو ان پنج تن کی شبیہ بنا کر بھیجا۔ توجہ کیجیے گا، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ اللہ نے جناب علی اکبر کو 1.25 لاکھ نبیوں کا نمائندہ نہیں بنایا، چونکہ اللہ کی کائنات کے مرکز پنج تن ہیں۔ اس وجہ سے اللہ نے جناب علی اکبر کو پنج تن کا نمائندہ بنا کر بھیجا، اور اللہ نے یہ اعلان کر دیا ہے پنج تن پاک، میں نے اس کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا ہے۔ میں اللہ نے علی اکبر کو اپنی نمائندگی بخش دی ہے۔ آپ بھی کچھ دینا چاہتے ہیں اپنی نمائندگی میں تو دے دیں۔ محمد مصطفیٰ بولے کہ میں نے اپنی شکل و صورت دے دی، علی مرتضیٰ بولے میں نے اپنی شجاعت دے دی، مولا علی نے
کہا میں نے اپنا نام علی ادا کر دیا. حسن بولے میں نے اپنا صبر اور اپنی شجاعت ادا کی. امام حسین بولے کہ میں نے اپنی شہادت ادا کر دی. اب جب سب کچھ ہو گیا پیچھے رہ گئی جناب سیدہ. جناب سیدہ نے کہا اے علی اکبر تجھے سب کچھ مل گیا, اللہ کی نمائندگی بھی مل گئی, محمد کی شکل بھی مل گئی, علی کا نام بھی مل گیا, حسین کا صبر بھی مل گیا, حسن کی شجاعت بھی مل گئی. میں تجھے اپنی عمر عطا کرتی ہوں, تو بھی 18 سال کا, میں بھی 18 سال کا. نیزے کی بلندی پہ جو سر بول رہا ہے, نیزے کی بلندی پہ جو سر بول رہا ہے, یہ نسبت حیدر کا سر بول رہا ہے. یہ دین ہے جس دین پہ نازا ہے زمانہ, یہ دین ہے جس دین پہ نازا ہے زمانہ. شبیر کے سجدے کا ثمر بول رہا ہے, شبیر کے سجدے کا ثمر بول رہا ہے. میں ابن علی عکس نبی فخر زمین ہوں. میں ابن علی میں ابن علی میں ابن علی عکس نبی فخر زمین ہوں. میدان میں اکبر سا نڈر بول رہا ہے, میدان میں اکبر سا نڈر بول رہا ہے. اسلام ہے خطرے میں تو اسلام کی خاطر پیغمبر اسلام کا گھر بول رہا ہے. قرآن کا لہجہ ہے امامت کی ادا ہے, قرآن کا لہجہ ہے امامت کی ادا ہے. پیاسا ہے مگر, پیاسا ہے کئی دن سے مگر بول رہا ہے. نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد حیدری. اللہ نے جناب علی اکبر کو اپنے نبی کی شبیہ بنا کر بھیجا. یہی وجہ ہے کہ جناب علی اکبر کو امام حسین نے صبح عاشور اسی لیے آزاد دینے کے لیے بھیجا تھا کہ خلقن و نطقن, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کائنات کو یہ شکل اور صورت ہی فقط محمد کی نہیں, یہ آواز بھی محمد کی. مگر ہمیں اس آواز پہ لبیک بھی کہنا چاہیے یا نہیں؟ اس آذان کی آواز پہ ہمیں لبیک بھی کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے؟ ہمیں جشن بھی ایسے منانا چاہیے جس طرح محمد و اہل بیت محمد نے کہا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے جشن ایسے ہو جائیں جیسے جشن جو ہے وہ بد کردار لوگوں کے ہوتے ہیں. اور خدا کی قسم آج کل کی زمانہ آ گیا ہے. کل بھی میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا کے اوپر امام بارگاہ کے اندر یہ حرکت کی گئی, اور میں اب اس کو منبر کہوں کیا کہوں, جس طرح سید الشہداء نے کہا تھا یزید کے دربار میں کھڑے ہو کر کہ میں اس لکڑیوں کے ڈھیر پہ کھڑا ہو جاؤں. میں اس کو منبر تو نہیں کہوں گا, لکڑیوں کا ڈھیر کہوں گا, کہ جہاں ایک خطیب خطاب کر رہے تھے اور امام بارگاہ کے اندر ڈھول بجانے والے ڈھول بجا رہے تھے. خطیب جب جملہ کہتا تھا تو آگے سے نعرے نہیں بلکہ ڈھول بجایا جا رہا تھا. یہ منبر کی توہین ہے یا نہیں؟ یہ مسجد کی توہین ہے یا نہیں؟ یہ امام بارگاہ کی توہین ہے یا نہیں؟ کل جو توہین کی تھی یزید ملعون نے, اس خبیث نے علماء کا لباس پہنا کے بندروں کو اور منبر پر بٹھاتا تھا اور نعوذ باللہ پاک ہستیوں کی طرف نسبت دیتا تھا. اور آج کل جو ہے وہ کچھ اہل بیت کے نام لیوا ان کے نام پر اس طرح کی حرکتیں شروع کر رہے ہیں. خدا کی قسم ان کا اہل بیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. ہماری خوشی بھی ویسی ہے جس طرح محمد و اہل بیت محمد نے منائی. ان کی خوشی میں ہماری خوشی, ان کے غم میں ہمارا غم ہے. باقی یہ دنیا کی جتنی چیزیں ہیں ہم جو کچھ بھی کریں گے اسی طرح کریں گے جس طرح انہوں نے ہمیں بتایا ہے, نہ کہ ہم اپنی طرف سے جو ہے وہ جس طرح ہماری شادیاں ہوتی ہیں اور ہمارے جو ہے وہ غلط رسم و رواج ہوتے ہیں, یہ اہل بیت کے جشن کو اس طرح مت منایا جائے. یہ قہر الہی نازل ہوگا ایسے لوگوں کے اوپر. صلوات پڑھ لیں خاندان.
بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ آج کل جو کہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور دڑا دڑ کلپ بنا رہے ہیں اور علماء کو گالیاں دے رہے ہیں، مجتہدین کو گالیاں دے رہے ہیں. یہ علماء کا قصور ہے، یہ علماء کا قصور ہے. بھائی عہدہ تمہارے پاس ہے، طاقت تمہارے پاس ہے، صدارتیں تمہارے پاس ہیں، عہدے تمہارے پاس ہیں، بانی تم ہو، بلاتے تم ہو، ان کنجروں کو بٹھاتے تم ہو، اور قصوروار علماء ہے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر فقط علماء پر واجب نہیں ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سب پر واجب ہے. جس طرح علماء پر واجب ہے اسی طرح بانیوں کے اوپر بھی واجب ہے، اسی طرح تمام مومنین کے اوپر واجب ہے. یہی تو کل کو بنی اسرائیل کے لوگوں نے قرآن پڑھا ہے. آپ اٹھائیں قرآن مجید، قرآن کے مجید کے اندر کیا بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ کو نہیں کہا تھا جاؤ تم جاؤ اور تمہارا رب جانے ان کے ساتھ جا کر لڑے؟ ہم تو ادھر بیٹھے ہوئے. اور 1400 سال پہلے امام حسین کو بھی یہی کہا گیا تھا کہ آپ جائیں اور آپ جا کے لڑیں. کون نکلا تھا؟ صرف 72 نکلے. آپ لوگ فقط باتیں کرنے کے لیے. جہاں کہیں بھی کوئی غلط کام ہو رہا ہے سب کے لیے اوپر واجب ہے کہ اس کو روکے جتنی جس کے اندر استطاعت ہے. کوئی زبان سے روک سکتا ہے تو زبان سے روکے، کوئی طاقت سے روک سکتا ہے تو طاقت سے روکے، کوئی اپنی تحریر سے روک سکتا ہے تو تحریر سے روکے. جہاں کہیں بھی اہل بیت کے خلاف کوئی بھی بات ہو رہی ہے، جہاں کہیں بھی مذہب حقہ کے خلاف کوئی بات بھی ہو رہی ہے، اس کو ہم تمام مل کر روکیں گے. ایسا نہیں ہے کہ کسی دوسرے کے ایک کندھے کے اوپر رکھ کر تلوار بھی چلائی جائے. سب اپنا اپنا جب تک فرض ادا نہیں کریں گے، جب تک اپنا اپنا منصب کے ساتھ جو ہے وہ اپنے منصب کے ساتھ حق ادا نہیں کریں گے تب تک یہ برائی ختم نہیں ہوگی. یہ کیوں قربانیاں دی گئی؟ قربانیاں جو دی دین کی خاطر سید الشہداء نے اسی لیے تو دی تھی. امام حسین علیہ السلام نے جو قربانیاں دی، جو دین کے لیے سب کچھ قربان کیا، وہ کس لیے کیا تھا؟ وہ اسی لیے کیا تھا کہ کل کو کوئی بدبخت، کوئی یزید نما اس دین کے سامنے کھڑا نہ ہو سکے. اور ان لوگوں نے 1000 کوششیں کر دی، لیکن خدا کی قسم حسین کل بھی زندہ باد تھا، حسین آج بھی زندہ باد ہے، حسین ہمیشہ زندہ باد رہے گا. حق کی بات کل بھی ہوتی رہے گی، حق کی بات آج بھی ہو رہی ہے، اور تا قیامت تک ہم حق کی بات کرتے رہیں گے. نعرہ حیدری. امام کا یہ بیٹا جسے علی اکبر کہا جاتا ہے، بس ایک اور 2 جملے اور آپ کی زحمتیں تمام. یہ وہ امام کا بیٹا ہے کہ جس کے حسن کی کیا بات کروں میں. روایات کے اندر آپ تاریخ کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں کہ جب حضرت عباس سے علمدار گھر سے نکلتے تھے اور مرتجز کے اوپر بیٹھتے تھے، اور دوسرے گھوڑا جس کا نام عقاب تھا اس کے اوپر جناب علی اکبر بیٹھتے تھے، ہمیشہ چچا اور بھتیجا، تاریخ والوں نے لکھا کہ ہمیشہ اکٹھے جاتے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اکیلے جناب علی اکبر گئے ہوں یا اکیلے حضرت عباس گئے ہوں. چونکہ اللہ نے اپنے نبی کی شبیہ بنایا تھا جناب علی اکبر کو، اور اپنے ولی علی کی شبیہ بنایا تھا حضرت عباس کو. یہی وجہ ہے کہ اللہ نے پہلے اپنے حبیب کو بھیجا، جب اس کا حبیب نہ رہا تو علی اکبر کو بھیج دیا، جب علی اکبر نہ رہے تو مہدی کو اپنے حبیب کی شکل بنا کر اس دنیا میں بھیج دیا. اور وہی سیرت، وہی صورت لے کر امام انشاءاللہ جو ہے وہ ظہور فرمائیں گے. لکھا ہے کہ جب حضرت عباس مرتجز کے اوپر بیٹھتے، مرتجز اس نسل سے تھا، میرے پاس ایک کتاب پڑھی ہے جس کے اندر انہوں نے 350 سے اوپر گھوڑوں کی نسلیں لکھی. مرتجز اس نسل سے تھا گھوڑوں کی
کہ جو اتنا قاداور تھا، یہ گھوڑے اتنے قاداور ہوتے تھے اور چوڑائی میں اتنے بڑے ہوتے تھے، ان کی گردن ایسی ہوتی تھی کہ مور کی ایسی جو ہے وہ دم کی طرح اپنی گردن سے اپنے سوار کو آگے سے چھپا لیتا تھا، اور پیچھے سے ایسی دم اس کی اونچائی کی طرح ہوتی تھی کہ پیچھے سے بھی اپنے سوار کو چھپا لیتا تھا۔ لیکن لکھا تاریخ دانوں نے کہ واحد حضرت عباس تھے جو اس گھوڑے پہ چھپ نہیں پاتے تھے، اتنے قاداور تھے، اتنے وجی تھے، اتنے شجاع تھے۔ جب جنگ صفین میں کسی خاتون نے دور سے جنگ کرتے ہوئے حضرت عباس کو دیکھا تو دور سے دیکھ کے کہنے لگی یہ شخص جو جنگ کر رہا ہے اس کا تعلق بنی کلابیہ سے۔ کسی نے کہا آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہا کہ اس خاندان کی یہ روایت ہے کہ وہ گھوڑے کے اوپر بیٹھ کر نہیں کھڑے ہو کر جنگ لڑا کرتے ہیں۔ اور مرتجز تاریخ دانوں نے یہ لکھا کہ مرتجز اسے کہتے ہیں سفید بادل کی ٹکڑی اور اس سے بجلی نکل رہی ہو، سفید بادل کی ٹکڑی اور اس سے بجلی کڑک رہی ہو۔ لکھا تاریخ دانوں نے کہ جب حضرت عباس نے یہ جنگ صفین کے اندر جب مولا بار بار حملے کر رہے تھے اور دشمن جو ہے دشمن کا لشکر وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ حضرت علی پھر دوبارہ حملہ کریں گے، کہ ایک دفعہ کیا ہوا کہ ایک نقاب پوش جب ایسے آیا اس کا گھوڑا میدان کے اندر ایسے لگ رہا تھا جیسے ایک بادل کی ٹکڑی آ رہی ہے جس سے آگ نکل رہی ہے۔ مورخین نے لکھا کہ ایک دفعہ میمنہ میں حملہ کیا اس کو پیچھے دھکیلا، ایک دفعہ میسرہ میں حملہ کیا اس کو پیچھے دھکیلا، ایک دفعہ سامنے والوں میں حملہ کیا، پھر قلب لشکر کے اندر داخل ہوئے۔ جب پورا لشکر بھاگا تو ہر زبان میں تھا علی آ گئے۔ جس لشکری سے پوچھا جاتا تھا ادھر والے ان کو کہہ رہے تھے ادھر علی آ گئے، ادھر والے ان کو کہہ رہے تھے ادھر علی آ گئے۔ کہ عجیب مرحلہ یہ ہوا کہ اتنے میں علی ابن ابی طالب بھی اپنے گھوڑے پر آ گئے۔ پورے لشکر میں اب یہ صدائیں بلند ہو گئی کہ دو دو علی آ گئے، دو دو علی آ گئے، دو دو علی آ گئے۔ پورے لشکر میں یہ صدائیں بلند ہو رہی تھی کہ اتنے میں مولا علی نے بڑھ کے حضرت عباس کے چہرے سے نقاب اتارا اور اتار کر فرمایا ھذا قمر بنی ہاشم، یہ علی نہیں ہے، یہ قمر بنی ہاشم ہے۔ میں نے کہا اے پروردگار یہ مدینہ ہے، اور مورخین نے یہ لکھا کہ جب حضرت عباس نکلتے تھے اور جناب علی اکبر جب نکلتے تھے تو اس وقت دکاندار اپنے گاہکوں کو کہتے تھے سودا بعد میں دیں گے، پہلے ہم علی اکبر و عباس کی زیارت کریں۔ اور یہاں تک لکھا کہ جس کے ہاتھ میں ترازو ہوتا تھا وہ ترازو چھوٹ جاتا تھا۔ چونکہ ان لوگوں نے تو فقط حسن یوسف دیکھا ہے، یہ اس لیے ہر جمعے میں زلیخا اور یوسف کو پڑھتے ہیں۔ انہوں نے حسن یوسف دیکھا مگر اس چہرے کو بھول گئے جس چہرے کا دیکھنا عبادت ہے۔ انہوں نے فخر یوسف نہیں دیکھا۔ اور بہت سارے لوگوں نے تو یہاں تک یہ کہہ دیا کہ نعوذ باللہ مولا علی علیہ السلام کا پیٹ اتنا بڑا تھا، ان کی ٹانگیں بالکل پتلی پتلی تھی، اور جو ہے وہ سر پہ بال نہیں تھے۔ دشمنوں نے بڑی کوشش کی، دشمنوں نے بڑی کوشش کی، لیکن خدا کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خاندان کا ذکر باقی رکھا۔ آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں، ہر مومن کا چہرہ جگمگاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ میں نے نہ آپ کے باپ کو دیکھا، نہ آپ کے ابا حضور کو دیکھا، نہ آپ کے دادا کو دیکھا، نہ آپ کے پردادا کو دیکھا۔ آپ کی شکلوں سے اندازہ ہو رہا ہے کہ کتنے خوبصورت ماں باپ کے بیٹے ہوں گے۔
ان کے دادا کتنے خوبصورت ہوں گے، ان کے پردادا کتنے خوبصورت ہوں گے. لوگوں نے رسول اللہ کو تو نہیں دیکھا تھا، لوگوں نے تو علی مرتضیٰ کو نہیں دیکھا تھا، لیکن اللہ نے ایک کو محمد کی شبیہ بنایا، ایک کو علی کی شبیہ بنایا اور لوگوں کے سامنے بھیج دیا. کربلا میں محمد و علی تو نہ تھے، لیکن لوگوں نے عباس اور علی اکبر کو دیکھا. نہ محبت نہ معدت نہ فلا مانگی ہے، نہ فضائل نہ فضیلت کی ثنا مانگی ہے، نہ کبھی نصرت اسلام کی دولت مانگی، نہ یہ تلوار چلانے کی ادا مانگی ہے، نہ جرار نہ کرار نہ خیبر کا علم، نہ آنکھوں کی مصیبت نہ شفا مانگی ہے، نہ کبھی نفس مانگا شب ہجرت جا، نہ یہ بستر نہ خالق کی رضا مانگی ہے، نہ وہ شمس کا چہرہ نہ وہ لیل کی زلف، نہ ید اللہ نہ آواز خدا مانگی ہے، نہ سلما کی انگوٹھی نہ سلما کی حکومت نہ انگوٹھی مانگی، نہ سلما کی انگوٹھی نہ حکومت نہ انگوٹھی مانگی، نہ کبھی غیب کے پردے کی ثنا مانگی ہے، نہ کبھی حضرت داؤد کا لہجہ مانگا، نہ کبھی غیب کے پردے کی ثنا مانگی ہے. عمر بھر جس نے نہ مانگا ہو خدا سے کچھ بھی، اس نے عباس کے آنے کی دعا لوگ حضرت عباس کو اور جناب علی اکبر کو، لوگوں کے ہاتھوں سے دکانداروں سے ترازو چھوٹ جاتے تھے، لوگ ایک ٹکٹکی لگا کر دیکھتے تھے، مسلسل دیکھتے رہتے تھے. میں نے کہا اے پروردگار، یہ تیرے نبی کا شہر ہے مدینہ، جس سے کبھی محمد مصطفیٰ نکلا کرتے تھے، جس سے کبھی علی مرتضیٰ نکلا کرتے تھے، آج یہ تیرے نبی کی گلیوں میں کس کے حسن کے چرچے ہیں؟ آج یہ حضرت عباس کی زیارت کر رہے ہیں، آج یہ جناب علی اکبر کی زیارت کر رہے ہیں. اللہ نے کہا احمد خاموش ہو جا، تو نے یہ حسن کے چرچے اسی لیے دیکھے ہیں چونکہ میں نے ایک کو بنایا ہے اپنے نبی کی شبیہ، ایک کو بنایا ہے علی کی شبیہ. تو نے فقط حضرت عباس کو دیکھا، لیکن کبھی بھی حضرت عباس اکیلے نہیں گئے، بلکہ ہمیشہ جناب علی اکبر کے ساتھ گئے. ساری زندگی محمد مصطفیٰ کی حفاظت علی کرتے رہے. میں پروردگار نے ان دونوں کو تصویریں بنا کر آج بھی شبیہ مصطفیٰ کی شبیہ علی سے حفاظت کروا رہا ہوں. اس نے یوسف تھا حقیقت میں قیامت، لیکن مال بازار میں آیا تو خریدار ملے. پھر کہتے ہیں جی حسن حیدر کی طرح، کہتے ہیں حسن حیدر کی طرح بر محمد والے محمد صلوات محمد. اللہ نے ایک کو شبیہ مصطفیٰ بنایا اور ایک کو شبیہ علی بنایا. آج بھی اللہ نے کہا کہ میں اپنے نبی کی شبیہ کی حفاظت بھی علی کی شبیہ سے کروا رہا ہوں. یہ حسن لوٹ آیا اور خدا کی قسم یہ حسن، یہ شکل، یہ صورت، یہ کردار، یہ رفتار، یہ گفتار پھر لوٹے گی جب ہمارے بار میں آقا ظہور فرمائے. خداوند عالم سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح معنوں میں اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار اپنے واسطے اپنی عزت و جلالت کا بانیان مجلس اس انجمن کے جتنے بھی ارکان ہیں، پروردگار جتنے مومنین و مومنات نے اس میں شرکت کی، مالی جانی جو بھی کسی نے اس کے اندر حصہ ڈالا ہے، میرے مالک یہ جتنے افراد اس جشن کے اندر حاضر ہوئے سب کی زحمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. پروردگار تو رحیم ہے، تو کریم ہے، ہم تیرے گناہگار خطاکار سیاہکار بندے، ہمارے گناہ نے صغیرہ کبیرہ معاف، ہمارے والدین کے گناہ نے صغیرہ کبیرہ معاف، جتنے بھی مومنین و مومنات اس دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما. پروردگار تمام دعاؤں کی ایک ہی دعا، اپنے حقیقی وارث
امام زمانہ علیہ السلام کی ظہور میں تاج فرما. ہم گناہگاروں کو امام علیہ السلام کے آوان اور ان کے مددگاروں میں شمار فرما. ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء بحق زہرا ابیہا بعلہا بنیہا وسر المصطفى فیہا. اللہم صلی علی محمد.